السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ حسن بن صبا کی زمینی جنت اور فدائی قاتل۔ حسین نے نہایت ہی جوش و حیرت سے دیکھا کہ انہی چمنیوں میں جا بجا نہروں کے کنارے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں، جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف اور طلائی گاؤ تکیوں سے پیٹھ لگائے دل فریب اور ہوش ربا کمسن لڑکیوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت آفت روزگار لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور کہیں نہایت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساقی گیری کرتے ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں اور گزک کے لیے سدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے تیور پھلدار درختوں سے پھل توڑ توڑ کر لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کر اڑ جاتے ہیں۔ یہ اقتباس عبدالحلیم شرر کے 1899 میں شائع ہونے والے مشہور زمانہ ناول فردوس بری سے لیا گیا ہے، جس میں وہ حسن بن صبا کی مصنوعی جنت کا ڈرامائی احوال بیان کر رہے ہیں۔ فردوس بری کا شمار اردو کے مقبول ترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ آج بھی تعلیمی نصابوں کا حصہ ہے اور قریب ہر اسکول اور کالج کی لائبریری میں مل جاتا ہے۔ مغرب میں بھی اس ناول کو خاصی پذیرائی ملی۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور 2016 میں یورپ کے کئی شہروں میں اسی ناول پر مبنی تھیٹر ڈرامے دکھائے گئے، جنہیں ذوق و شوق سے دیکھا گیا۔ شرر اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں۔ مشرق و مغرب میں لکھی گئی درجنوں کہانیوں، ناولوں اور افسانوں میں اس مصنوعی جنت کا ذکر ملتا ہے، جس میں نوجوانوں کو نشے میں دھت کروا کر جنت کے ماڈل پر تیار کردہ باغات و محلات میں عیش و عشرت کے ماحول دکھایا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل جنت میں پہنچ گئے ہیں، پھر انہیں بے ہوشی کر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دیں تو انہیں دوبارہ اسی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ مشہور ہے کہ ایسی ہی جنت 12ویں صدی میں ایران کے علاقے رودبار کے قلعہ الموت میں حسن بن صبا نے قائم کی تھی، جہاں وہ نوجوانوں کو ورگلا کر انہیں حکمرانوں، علماء اور دوسرے مخالفین کے قتل کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ حسن بن صبا کون تھے اور ان سے وابستہ ان حیرت انگیز دیو ملائی کہانیوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ علوم کی مختلف شاخوں سے لگاؤ۔ ان کا اصل نام حسن الصبا تھا اور وہ 1150 کی دہائی میں ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ لڑکپن میں ان کے والد اس زمانے کے علمی گھر رے چلے گئے، جہاں نوجوان حسن نے رائج علوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی آپ بیتی سرگشتِ سیدہ، جس کے صرف چند ٹکڑے ہی باقی بچے ہیں، میں وہ لکھتے ہیں: 7 برس کی عمر سے مجھے علوم کی مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک میں نے خاصا علم حاصل کر لیا تھا۔ علوم کی یہ شاخیں دینیات کے علاوہ فلکیات، علم ہندسہ، جیومیٹری، منطق اور ریاضی تھیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات امیر زراب نامی اسماعیلی دائی سے ہوئی، جنہوں نے نوجوان حسن کے زرخیز دماغ کے لیے بارش کا سا کام کیا۔ حسن ان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسماعیلی ہو گئے۔ عمر خیام کے کلاس فیلو۔ یہاں ہمارا سامنا ایک دلچسپ روایت سے ہوتا ہے، جس کا ذکر ایڈورڈ فٹز جیرلڈ نے عمر خیام کی رباعیات کے ترجمے کے دیباچے میں بھی کیا۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن الصبا مشہور شاعر، ماہر فلکیات اور ریاضی دان عمر خیام اور نظام الملک طوسی تینوں اس دور کے مشہور عالم امام موفق کے شاگرد تھے اور انہوں نے ایک دن مل کر عہد کیا تھا کہ وہ جو کوئی پہلے کسی بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ دوسروں کو نوازے گا۔
یعنی وہ دوسروں کو اس میں مدد کرے گا۔ ہمایوں کے نظام الملک طاقتور سلجوق سلطان الپ ارسلان کے وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے حسن الصبا اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی۔ البتہ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں رد کر دیا۔ یہ کہانی ہے تو بڑی مزیدار، لیکن کیا یہ سچائی پر مبنی ہے؟ نظام الملک 1018 میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حسن الصبا کا سال پیدائش 1050 کے لگ بھگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نظام حسن سے 32 سال بڑے تھے۔ مزید یہ کہ 1059 میں، یعنی جب حسن کی عمر 9 سال کے قریب ہوگی، نظام الملک صوبہ خراسان کے گورنر بن کر پہلے ہی بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے یہ قرینہ قیاس نہیں ہے کہ وہ رے کے کسی نوعمر لڑکے کے ہم جماعت ہوں اور اس کے ساتھ کسی عہد نامے میں شریک ہو۔ قلعہ الموت قلعہ الموت اپنے جغرافیے کی بنا پر ناقابل تسخیر تھا۔ عقابوں کا نشیمن۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی، جو اسرائیلی تھے۔ قاہرہ کی جامع الزہرا انہی نے قائم کی تھی۔ حسن 1078 میں مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں ان کے افسانے پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ فاطمی دربار میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے، لیکن اس دوران فاطمیوں کے سپہ سالار بدر الجمالی حسن کے مخالف ہو گئے اور انہیں زندہ میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے زندہ کا مینار گر گیا۔ اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسن نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایران لوٹ آئے اور اگلے 9 برسوں تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رودبار صوبے کے علاقے دہلمان پر مرکوز کرنا شروع کر دی۔ یہاں انہیں کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں میں گرا ہوا ایک قلعہ نظر آیا، جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت سودمند ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ قلعہ الموت تھا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس قلعے کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت مقامی زبان کے الفاظ اعلیٰ اور اموت سے نکلا ہے۔ دلمانی زبان میں اعلیٰ عقاب ہے اور اموت فارسی میں اموخت کا مطلب ہے سیکھنا۔ روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکھایا ہوا۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی نے، جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، اس قلعے کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشا میں لکھتے ہیں، الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا، اس کے چاروں طرف ڈھلوانے ہیں۔ صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ حسن نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کا پیغام زور پکڑ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خود قلعے کے اندر ان کے حواریوں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ قلعہ دار حسین مہدی کے پاس ان کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ قلعہ سن 1090 کا ہے۔ اب حسن الصبا نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس کے کئی قلعے ان کے قبضے میں آ گئے، جن میں سے کچھ کو خریدا گیا، کچھ پر بزور قبضہ کیا گیا، اور کچھ ایسے تھے جس کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو تو اپنے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر چند برسوں کے اندر تقریباً تمام رودبار اور پڑوسی علاقوں میں حسن کی عملداری قائم ہو گئی۔ ان کے انہماک
ارتضا کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار باہر نکلے۔ تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامع التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر میں ہی رہے، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت، تحریر کرنے، اپنے عملداری کا نظم و نسق چلانے میں گزارتے رہے۔ سلجوق سلطان ملک شاہ نے اپنے دور افتتاح سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن الصبا کی سرکوبی کے لیے 1092 میں ایک لشکر بھیجا، جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کھچوکے لگا لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زچ کیا کہ اسے 4 ماہ کے بعد اپنا سا منہ لے کر لوٹتے ہی بنی۔ خودکش فدائی۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم اور حسن الصبا کے مبینہ ہم جماعت نظام الملک نہاوند ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دیلمان کے علاقے کا ایک نوجوان، جس نے فقیروں کا بھیس بدلا ہوا تھا، ان کے قریب پہنچا اور اپنے چوغے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن الصبا کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوقیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے؟ ایک نوجوان بو طاہر ارانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبل کے فرمان پر عمل کر ڈالا، اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن الصبا کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی قتل حسن کی ایجاد نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، یعنی جس منظم طریقے سے اور جس وسیع پیمانے پر حسن نے اسے بطور آلہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے اس کا نام اس سے منسلک ہو کر رہ گیا۔ حسن کو معلوم تھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوقیوں اور دوسرے طاقتور دشمن حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کا میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی جان نثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران، خطرناک وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروایا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ توسی کے بعد حسن کے فدائی کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر جنرل اور علماء بنے، اور ان کی دہشت نزدیک کو دور تک پھیل گئی۔ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگی اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زر بختر پہننے لگی۔ مقبول ویڈیو گیم۔ پچھلے چند اشروں کے دوران خودکش حملہ آوروں کی لہر کے بعد حسن الصبا کے نام کی بازگشت اکثر میڈیا پر سنی گئی ہے، اور جدید دور کے خودکش حملہ آوروں کو قلعہ الموت کے فدائیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ کئی ناولوں، کہانیوں، نظموں کے علاوہ حسن الصبا کے فدائی اور ان کی جنت آج کی مشہور ویڈیو گیم اسیسنز کریڈ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے مقبول ترین گیمز میں ہوتا ہے اور اب تک اس کے 10 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ سن 2016 میں اس ویڈیو گیم پر مبنی ایک فلم بنائی گئی جس نے 24 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا بزنس کیا۔ شیخ الجبال اور ان کی مصنوعی جنت۔ قلعہ الموت میں حسن الصبا کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر گیا۔ انہیں عام طور پر شیخ الجبال کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی،
جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین و زر مذہبی رہنماؤں اور دوسری سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصبا اور ان کی حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے، جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ مارکو پولو کی کارستانی۔ یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ یہ وہ اطالوی سیاح تھا جس کا سفر نامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو نے لکھا ہے، شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا ہے، جس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن میں سونے کے ورق چڑھے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین گانے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو مزید لکھتا ہے کہ 12 سے 20 برس عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس بری سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مارکو پولو کا سفر نامہ اپنے دور کا بیسٹ سیلر ثابت ہوا اور اس کی وساطت سے یہ کہانیاں یورپ بھر میں پھیل گئیں، جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہیں۔ اس دوران کسی نے یہ نہ سوچا کہ مارکو پولو جب 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تب حسن الصبا کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس بیت چکے تھے۔ دوسری طرف کچھ جدید مورخین نے کہا کہ مارکو پولو چین تو کجا ترکی سے آگے تک گئے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے ساری کہانیاں استنبول میں پڑھ کر سیاحوں اور ملاحوں سے سنا کر لکھی ڈالی۔ یہ افسانہ مارکو پولو کی ایجاد تھی۔ اس زمانے میں حسن الصبا اور قلعہ الموت کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہیں سے ایسی ہی کوئی اڑتی خبر سن کر اسے تحریر کر دیا، جس کے بعد کہانی دنیا میں وائرل ہو گئی۔ ہم نے ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی کی تاریخ جہاں گشا کا ذکر کیا تھا۔ جوینی حسن الصبا اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی وہ اس قسم کی رو رعایت برتیں گی۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جونی ان کے ساتھ قلعے پہنچے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصبا کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، عمارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی سن 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع التواریخ کو اس دور کے ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصبا اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ اصل جانصار شیخ الجبال کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایات اور افسانے بھی گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے حکمران کی کیل کانٹے سے لیس فوجوں کی ہیبت کے بارے میں ڈنگیں مارنا شروع کر دی۔ حسن الصبا نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔
وہ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے کر وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چوں چرا قلعے کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ چرچ کے نشے میں دھت۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اسیسین یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن الصبا ہی کے پاس اس کے دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا، جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا۔ تاریخ کی کسی کتاب ہم اثر میں اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ حسن الصبا یا ان کے پیروکار کسی قسم کے نشہ اور ادویات کا استعمال کرتے تھے۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لیوس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاشی یا حشیش پینے والا کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کے باعث۔ کٹر انصاف پسندی حسن الصبا۔ جب حسن الصبا نے اپنے 2 پیروکاروں کو حکم دیا تو انہوں نے فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ حسن الصبا بے حد ذہین سیاسی رہنما اور منتظم تھے۔ ان کے سیاسی نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ بھی درکار تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر دکھائے۔ ان کے کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں، دوسرے کو قتل کے جرم میں مروا ڈالا۔ حسن الصبا کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا۔ چونکہ ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے ایک وفادار دائی کیا بزرگ امید کو اپنے جانشین مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلا جاتا ہے۔ وقتی کا منگول حکمران ہلاکو خان الموت کر کے اس نژادی اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ حسن الصبا کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دبیز دھند چھائی ہوئی ہے، جس میں ان کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ زمانے کی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ ان کا اصل نام بھی بدل کر حسن بن صبا مشہور ہو گیا، حالانکہ ان کے والد کا نام صبا نہیں بلکہ علی تھا۔ تاہم اساطیری دھند کے پردے چاک کر کے دیکھا جائے تو ایک ایسے شخص کی تصویر سامنے آتی ہے جو صاحب میدان بھی تھا اور صاحب کتاب بھی، جنہوں نے نہ صرف زبردست عسکری اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا بلکہ علمی و عقلی میدان میں بھی ان کا شمار اپنے والد۔ میں دوبارہ اسی لائن کی جانب جانا چاہوں گی، دوبارہ سنیے۔ تاہم اساطیری دھند کے پردے چاک کر کے دیکھا جائے تو ایک ایسے شخص کی تصویر سامنے آتی ہے جو صاحب میدان بھی تھا اور صاحب کتاب بھی، جنہوں نے نہ صرف زبردست عسکری اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا بلکہ علمی و عقلی میدان میں بھی ان کا شمار اپنے دور کے اہم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس کا اعتراف ان کے بدترین مخالفین نے بھی کیا ہے۔ عمر خیام سے مماثلت۔ ہم جماعت والی روایت کو نظر انداز بھی کر دیں تب بھی حسن الصبا اور عمر خیام میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں ایران میں ایک ہی عشرے میں پیدا ہوئے، انہوں نے لگ بھگ ایک جیسی عمریں بھی پائیں اور دونوں نے کچھ عرصہ اصفہان میں گزارا، اس لیے یہ مزیدار امکان بہرحال موجود ہیں کہ دونوں کی ملاقات رہی ہو۔ آخر کو ان کے کئی علمی مشاغل اور دلچسپیاں ایک جیسی تھیں۔
حسن الصبا۔ حسن الصبا کی 19ویں صدی میں بنائی گئی ایک تصویر، لیکن ان سے بھی گہری ایک اور مماثلت ہے۔ حسن الصبا جو دینی عالم اور فوجی کمانڈر تھے، رہتی دنیا تک ایک ایسی مصنوعی جنت کے خالق کی حیثیت سے جانے جائیں گے جہاں شراب کی نہریں بہتی تھیں اور شباب ہر سو جلوہ افروز ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمر خیام جو دراصل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، انہیں شراب و شباب اور بغاء سے متعلق ایسی روایات کا خالق سمجھا جائے گا جو انہوں نے نہیں لکھی۔ ایرانی محقق صادق ہدایت کی تحقیق کے مطابق خیام سے منسوب سینکڑوں بائیوں میں سے 8 یا 10 ایسی ہیں جن کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خیام کے قلم سے نکلی ہیں، باقی اللہ اور خیر صلی۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ہم عصروں کے سر ایک جنت تھوپ دی گئی ہے جس کا ان دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اس طرح کی مزید شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔